الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم المعصومین حمد و سلام کچھ الفاظ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اج اسی جس موضوع تے گفتگو کران گے وہ موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو شان نورانیت نال نوازیا ہے، یعنی اپنے نبی نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بنا کے بھیجیا ہے۔ اس حوالے دے نال میں قرآن مقدس دے چند الفاظ تلاوت کیتے نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ، تحقیق اللہ دی طرفوں تھوڑے کو آ گیا نور، ایک نور و کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب۔ اس دا ترجمہ ہے، اس آیہ کریمہ دے اندر ایک لفظ نور آندا ہے، ایک کتاب مبین ہے۔ تقریباً سارے مفسرین کرام دا اس گل تے اتفاق ہے کہ کتاب مبین تو مراد قرآن پاک ہے۔ جڑا اس آیہ کریمہ چ نور دا لفظ آیا ہے ان دے وچ اکثر مفسرین کرام نور تو مراد ذات مصطفیٰ لیندے نے، اور بعد مفسرین کرام وہ کہندے نے کہ اس تو مراد حضور دی ذات نہیں۔ میں تھوڑی سامنے چند تفسیر دے حوالے دینا چاہنا وا۔ اس آیہ کریمہ دے تحت تفسیر خازن، تفسیر بزاوی، تفسیر روح البیان، تفسیر الکبیر، تفسیر جلالین اور تفسیر مزری اور تفسیر تبیان القرآن اور تفسیر نعیمی، تفسیر جمل، اس ساریاں تفسیران دے اندر ایک گل موجود ہے کہ جڑا نور ہے نا، اس نور تو مراد آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات ہے۔ جتنے بھی محدثین گزرے نے، مثلاً حضرت عبداللہ بن عباس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچا جان دے بیٹے، جنہ دے بارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عبداللہ نو قرآن دا علم سب نال زیادہ عطا فرمایا ہے۔ وہ بھی فرمائندے نے کہ اس تو نور تو مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام خازن، امام بزاوی، امام سیوطی، امام نصفی، علامہ اسماعیل حقی اور امام شوکانی، جتنے بھی محدثین امام گزرے نے، جتنے بھی مفسرین گزرے نے، جمہور مفسرین کرام دا یہ فرمان ہے کہ نور تو مراد ذات مصطفیٰ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نو نور بنا کے بھیجیا ہے۔
اس دے اندر میں تن پہلے دسیا نے ایک یا دو مفسرین کرام نے مراد نہیں لیا نور تو مراد مصطفیٰ دی ذات، باقی کل مفسرین کرام فرمائیں نور تو مراد آقا علیہ السلام دی ذات اقدس ہے۔ اگر اسی آیا کریمہ تے غور کریے تے لفظ ہوندہ ہے قد جاءکم من اللہ نورن، رات دو پیشانی، اس نو تنوین کیا جاندہ ہے، نورن تنوین، یہ تنوین تعظیم واسطے آئیے، ان کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار نو بہت زیادہ نور بنا کے بھیجے ہے۔ یہ تنویر معنی پیش بھی کر دیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نو بہت بڑا نور بنا کے بھیجیا ہے۔ نور کہندے کنوں نے؟ نور دی تعریف ہے کہ جڑا خود بھی ظاہر ہوئے دستا پیا ہوئے اور ان دے صدقے اگلی شے بھی دسن لگ پوے ظاہر ہو جاوے، اس نو نور کیا جاتا ہے۔ مثلا کمرے اگر اندھیرا ہے تو تسی بتی جلاندے ہو، بلب جلاندے ہو، وہ خود بھی روشن ہوندہ ہے، ظاہر ہوندہ ہے، تو ان دے صدقے کمرے دی چار دیواری کمرے جو کچھ ہے وہ سارا کچھ نظر آن لگ پاؤندہ ہے۔ نور کہندے نے کہ جڑا خود بھی ظاہر ہوئے اور جن دے صدقے اگلا بھی ظاہر ہو جاوے، اس نو نور کیا جاندہ ہے۔ اور پھر نور دیاں دو قسماں نے، ایک نور حسی ہے یعنی جڑا نظر پہ آؤندہ ہے، ایک نور عقلی ہے جڑا نظر تا نہیں آؤندہ لیکن ہندہ نور ہے۔ مثلا نور حسی سورج سا نظر پہ آؤندہ ہے، نور حسی ہے۔ رات نو چاند دی روشنی شان نظر آؤندی ہے، نور حسی ہے۔ آسمان دے ستارے سان نظر آؤندے نے، نور حسی ہے جیڑی شاید دستی پئی ہے، یہ نور حسی نے۔ نور عقلی جیڑی بظاہر اکھاں نال نظر تا نہیں آؤندی، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نے قرآن دا علم عطا فرمایا، یہ بھی تا علم ہی تا نور ہے لیکن اندر پوشیدہ ہے، ذات مصطفیٰ اندر ہے، بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ تو دو قسمان نور دیاں، نور حسی اور نور عقلی۔ علماء کرام فرمائندے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نو نور حسی بھی بنا کے بھیجیا ہے تو نور عقلی بھی بنا کے بھیجیا ہے۔ نور حسی دی مثال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائندے نے کہ سرکار دے دندان مبارک دے اندر چھوٹا جا شیر سی، وقفہ آیا، آقا علیہ السلام دے دندان سامنے دندان مبارک دے اندر وقفہ سی، اور صحابہ فرمائندے جس وقت آقا علیہ السلام گفتگو کر دے آئے تو اس تھوڑے جے وقفے دے وچ نور دیاں شواواں نکل دیاں ہیں۔ میں پہلے عرض کیتا کہ نور حسی ہوندا جڑا نظر آوے، تو سرکار دا نور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ویکھیا ہے، نظر آیا ہے۔ جڑا نظر تا نہیں آوندا آنی طور ہوندا نور ہے۔ یہ بھی ساڈا عقیدہ ہے کہ آقا علیہ السلام دی ذات نور ہے، بلکہ نورن علی نور ہے۔ ان دی مثال قرآن مقدس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سراجم منیرہ، میرا محبوب چمکا دین والا سورج ہے۔ ایک دن خود چمکے آیا، جڑا محبوب دے نال لڑ جاوے نزدیک آ جاوے تے آقا علیہ السلام دی ذات انہوں بھی چمکا دل دیئے۔ وقت دا دامن مختصارے سرکار دی بارگاہ دو صحابہ بیٹھے ہیں، حضرت انس بن مالک اس حدیث دے راوی نے، بخاری شریف دی حدیث ہے، اندھیرا ہو گیا تو نہ گھر جانا سی، عرض کیتی یا رسول اللہ سی گھر جانا، اندھیرا ہو گیا تو سرکار نے ایک چھڑی مبارک، چھڑی نو ہاتھ مبارک لگایا تو روشن ہو گئی، وہ روشن ہو گئی۔ پھر اگے جا کے تھوڑی دیر وہ روشنی دی کام کرتی رہی، اگے جا کے ایک دا گھر دائیں طرف سی ایک دا بائیں طرف، انہاں چھڑی نال چھڑی لگائی، دوویں چھڑیاں روشن ہو گیا، حالانکہ درخت دی خشک شاخ نہیں بلدی، روشن نہیں ہوندی، لیکن اگر خشک لکڑی نو سرکار دا ہاتھ مبارک لگ جاوے وہ بھی روشن ہو جاندی ہے۔ اس وقت اللہ نے فرمایا سراج منیرہ، میرا محبوب چمکا دین والا سورج ہے۔ ایک تو خود بھی چمک والا ہے نا، جیڑا نزدیک ہوندا ہے سرکار دا نور انہوں بھی چمکا دیندا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے خود فرمایا
آنا نور من نور اللہ، سرکار نے فرمایا کہ میری ذات اللہ دے نور وچوں نور ہے، اللہ دے نور وچوں سرکار نے فرمایا میری ذات نور ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب نو شان نورانیت عطا کر کے اس دنیا دے اندر بھیجیا ہے۔ نور تو مراد سرکار دی ذات ہے، کتاب تو مراد قرآن پاک ہے۔ یہ سمجھ آئی کہ اگر بندے ہدایت پانی ہوئے، ان دے ایک دامن وچ ذات مصطفیٰ ہوئے، دوسرے دامن وچ قرآن ہوئے تو بندہ ہدایت یافتہ ہو جاندہ ہے۔ اگر بندہ ذات مصطفیٰ نے بھی چھاڑ کے صرف قرآن دی طرف رجوع کرے گا، بندہ ہدایت نہیں پاوے گا، یا قرآن چھوڑ کے ذات مصطفیٰ دی طرف رجوع کرے گا، بندہ ہدایت نہیں پاوے گا۔ ہدایت بات ضروری ہے کہ نور مصطفیٰ بھی دل وچ ہوئے، سرکار دی محبت بھی ہوئے، تو پھر قرآن بھی ساڈے دامن وچ ہوئے، تو پھر بندہ ہدایت یافتہ ہو جاندہ ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن مقدس دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنے نبی نو نور بنا کے بھیجیا ہے۔ مثلا ادھا کائنات دی کوئی چیز نہیں بنی، صرف رب یکتا سی، تنہا سی رب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان دے مطابق جس وقت ارادہ فرمایا کہ میں اپنے نبی دے نور نو پیدا فرماواں، میں اپنے نبی دے نور نو بناواں۔ اج تک رب یکتا ہے، کوئی چیز نہیں رب تو علاوہ دنیا دے اندر، دنیا موجود نہیں۔ تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ارادہ کیتا ہے۔ میں مثال دے کے سمجھاواں گا، جس طرح تسی تے میں کسی کام دا ارادہ کریے نا، ارادہ کرنے ہیں کیسی ہوں نماز جمعہ پڑھنی ہے، یا نماز جمعہ تو بعد اسی فلاں کام کرنا ہے، اسی ارادہ کرنے ہیں، ارادہ کرن تو بعد پھر بندہ اٹھتا ہے، تے میرے بھائیو وہ نیت کردہ ہے، ارادہ کردہ ہے، ان دی نیت تے ان دا ارادہ دوجے بندے نو پتہ لگدا نہیں، نہ نیت پتہ لگدی ہے تے نہ ارادہ پتہ لگدا ہے۔ مثال دے طور تے تسی جمعے دی نماز پڑھنی ہے، پہلے تسی کیتی ہے نیت صبح کہ اسی آج جمعہ پڑھنا ہے، پھر تسی کیتا ہے ارادہ۔ نیت دا تعلق ہے انسان دے دل نال کہ میں فلاں کام کرنا ہے، میں فلاں کام کرنا، نیت کردہ ہے، دل نہ تعلق ہے۔ پھر جلے نیت تو بعد وہ ارادہ کردہ ہے نا کہ اٹھ کے ان میں کراں، ان دا تعلق ہے ذہن نال۔ نیت بھی چھپی چیز ہے تے ارادہ بھی چھپی چیز ہے، دوواں دا کسی نے پتہ لگدا۔ جس وقت بندہ اپنی نیت تو بعد ارادہ کر کے کام کردہ ہے، وہ کام نو ویک کے بندے سمجھ دینے کہ یار اندہ یہ ارادہ آیا، یہ اندہ ارادہ سی، کام ویک کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اس سے طرح اپنی شان دے مطابق، میرے رب نے کسی شے نو بنانا ہوئے، پہلے میرا رب ارادہ فرمائندہ ہے، اور اس دائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس پارہ نمبر 3 اور سورت یاسین دے بالکل آخری الفاظ نے، سورت یاسین دے اندر اللہ فرمائے انما امرہ اذا اراد شیئا، اللہ فرمائے جس وقت میں کسی کام دا ارادہ فرمائنا ماں، انما امرہ اذا اراد شیئا، رب فرمائے میں کسی شے دا ارادہ کرنا ماں، این یقول لہو، میں فرمائنا کن ہو جا فیکون، او چیز بن جاندی ہے، کن فیکون، رب فرمائندہ کن ہو جا۔ اب آپ اسی بکار توجہ فرمائے رہے، تو اسی تے میں ارادہ کیتا سن مشقت کرنی پاؤں دیئے، کوئی گھر بنانا ہوئے، کوئی چیز بنانا محنت کرنی پاؤں دیئے، تاں بن دیئے، کچھ عرصے تو بعد بن دیئے۔ رب فرمائندہ میں محنت مشقت نہیں کرنی پاؤں دی، میں فرمائنا کن بن جا فیکون، دوجے لمحہ دے اندر وہ چیز بن جاندی، تیار ہو جاندی ہے۔ تو رب نے فرمایا جس وقت میں کسی شے دا ارادہ کرنا، میں کہنا کن۔ ہن لفظ کن دے 2 حرف نے، توجہ ہے نا جی، لفظ کن دے کتنے حرف نے؟ ایک کے کاف تے دوجا کیے نون، کاف تے نون نو ملائیے تے بن جاندہ ہے کن۔ جڑی آیا کریمہ میں پڑھئیے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نون دا پہلا حرف، نور دا پہلا حرف نون ہے، کتاب دا پہلا حرف کاف ہے، کن
کتاب اللہ، کلام اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دے نبی دے نور دے نال لفظ کن بنے ہیں. لفظ کن بن گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام تو 2000 سال قبل میرے آقا علیہ السلام دا نور پیدا فرمایا ہے. ذہن سوال ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا نبی دنیا تے آ کے نور بنیا ہے یا رب دی طرف نور بن کے آیا ہے؟ ایک ہوندا ہے نا کہ بندہ دنیا تے آ کے پھر شان حاصل کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میں اپنے نبی نو نور بنایا ہے. تو ذہن چ سوال آتا ہے کہ کیا جس وقت سرکار پیدا ہوئے نے تے آقا علیہ السلام دے میلاد تو بعد سرکار نور بنے نے یا پہلے ہی عالم ارواح چ نور آئے؟ تو ان دا جواب علماء کرام فرمائندے نے کہ ایک بندہ پیدا ہوندا ہے نا، بچہ، وہ انسان پیدا ہوندا ہے، دنیا تو آ کے محنت کردا ہے، قرآن دا حافظ بن جاندا ہے، محنت کردا ہے، قاری بن جاندا ہے، محنت کردا ہے، وہ عالم دین بن جاندا ہے، محنت کردا ہے، سائنسدان بن جاندا ہے، محنت کردا ہے، ڈاکٹر بن جاندا ہے. تو جس وقت وہ فوت ہوندا ہے نا تو ان دی ساری محنت اور ڈگریاں دنیا تے رہ جاندیاں نے، پھر یہ بندہ خالی قبر جاندا ہے. جی میں خالی دنیا تے آیا ہے ایویں خالی قبر چلا گیا. گل سمجھی جے؟ دنیا تے آ کے اس محنت کیتی، علم پڑھیا، کوئی ڈاکٹر بنیا، کوئی انجینئر بنیا، کوئی سائنسدان بنیا، کوئی عالم دین بنیا، کوئی حافظ قرآن بنیا. جس وقت فوت ہویا وہ ساری ڈگریاں دنیا تے رہ گئیاں. علماء کرام فرماندے ہیں جڑا دنیا تے آ کے بندہ شے بندا ہے نا، وہ جس وقت دنیا تو جاندا ہے تے ساری وہ صفات دنیا دے وچ چھڑ کے جاندا ہے. تو میرے نبی دنیا تے پیدائش تو بعد نور نہیں بنے. علماء کرام فرماندے ہیں اگر سرکار پیدائش تو بعد نور بن دے تے آقا علیہ السلام دے وصال مبارک تو بعد سرکار دی قبر انور بکا نور نہ ہوندی. اگر آج بھی سرکار دے روزہ انور میرے آقا علیہ السلام شان نورانیت سمیت تشریف فرما نے تو علماء کرام فرماندے نے کہ اس تو پتہ چلیا کہ آقا پیدائش تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی نو نور بنا چھڑیا سی. اور دوسری بات، اگر کوئی بندہ کسی نور بناوے نا کسی نو تو دوجے بندے کو ختم کر دینے. مثال دے طور تے ایک کوئی بتی جلائندا ہے، بندے جلائی بتی، دوجا بندہ انہوں بجھا سکتا ہے. گیس جلائی، دوجا بندہ انہوں بجھا سکتا ہے. بلب جلایا، دوجا بندہ بجھا سکتا ہے. اگر کوئی انسان ڈگری دے وے نا تو دوجا بندہ انہوں ختم کر سکتا ہے. اللہ فرمایا کہ محبوب میں تینوں نور پہ بنانا ماں. رب نے فرمایا کہ محبوب میں تین نور پہ بنانا، کوئی دنیا دار محبوبہ تیرے نور نو ختم کر سکتا نہیں. اگر کوئی انسان نور بنائے تو ہو سکتا ہے دوجا انسان آ کے نور ختم کر دیندہ. رب نے فرمایا کہ محبوبہ کسی انسان تے نور نہیں بنایا، میں عرشاں والے خدا تے نور بنایا تے میرے تو علاوہ تیرا نور ختم کر سکتا کوئی نہیں ختم کر سکتا، نہ کوئی کمی کر سکتا ہے. دیگر جڑے انبیاء کرام حضرت آدم تو لے کے عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی نبی اور رسول آئے نے انہاں تبلیغ کی تھی. انہاں دی تبلیغ، انہاں دی ہدایت وقتی آئی انہاں دی زندگی تک. جس وقت وہ اللہ دا نبی اللہ دا رسول دنیا تو چلے گئے انہاں دی ہدایت بھی ختم ہوگی. آج اگر کوئی یہ کہنا کہ میں موسیٰ علیہ السلام دی ہدایت تے ہونا انہوں نہیں ملنی. آج اگر کوئی دعویٰ کرے نا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام دی ہدایت تے ہونا چاہنا نہیں ملنی. کیوں؟ انہاں انبیاء کرام دی جس وقت قبران دے اندر تشریف لے کے انہاں دی ہدایت بھی ختم ہو گئی. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور دے اندر تشریف لے گئے نے، لیکن آج بھی اور قیامت دی صبح تک میرے آقا علیہ السلام دی ہدایت دا فیض جاری ہے. ہر بندے نو ہدایت ملدی پئی ہے، اور جس دے نصیب چے ہدایت سرکار نو فیض عطا فرما رہے نے. تو اس تو پتہ چلیا کہ پہلے انبیاء کرام بے شک نبی اور رسول آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نورانیت والی شان صرف اور صرف آمنہ دے لال نو عطا فرمائی ہے. تو میرے بھائیو، آقا علیہ السلام نو مطلقاً اگر کوئی بندہ کہنا کہ حضور بشر ہی نہیں، حضور بشر ہی نہیں،
بشریت دا انکار بندہ کرے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ساڈا عقیدہ یہ وے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ تعالیٰ نے شان نورانیت بھی عطا فرمائیے اور شان بشریت بھی عطا فرمائیے۔ کوئی نورانی مخلوق سرکار دے نور دا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی بشری سرکار دی بشریت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صرف نور یا بشر، یہ آقا علیہ جویں سرکار دی ایک شان ہے نا بشر، ایویں سرکار دی ایک شان ہے نورانیت۔ اور قابل توجہ بات یہ وے کہ سرکار نو صرف نور یا بشر دے اندر قید نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حقیقت نورانیت بھی ماں برائے تو بشریت بھی ماں برائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث دے راوی نے بخاری دے اندر موجود ہے، میرے سرکار نے صحابہ نو فرمایا کہ اے میرے صحابہ میرے غلاموں تسی صبح و شام من بندے ہو، شب و روز من بندے ہو، کیا تسی میری حقیقت نو سمجھتے ہو؟ عرض کیتی یا رسول اللہ نہیں۔ آپ نے فرمایا میری حقیقت یا رب جاندا یا میں جاننا وا۔ سرکار دی حقیقت کسی صحابی نو پتہ نہیں، اس سرکار دی سونی زبان وچ نکلیا کہ میری حقیقت یا رب جاندا یا میں جاننا وا۔ تو صرف نور بھی ایک لباس ہے، میرے آقا دی ایک شان ہے، حالانکہ ذات مصطفیٰ اس نور تو بھی اچھی آپ دی حقیقت ہے میرے سرکار دی۔ اگر اسی واقعہ معراج نو پڑھیے، میں ایک لمحہ بات تھوڑی توجہ دلاواں گا۔ اگر جڑے کہندے ہیں کہ صرف اور صرف سرکار بشر نے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام تو مسجد اقصیٰ گئے، چند سیکنڈ دے اندر پہنچے۔ کوئی بھی بشر اتنی سپیڈ نال اتنا فیصلہ طے نہیں کر سکتا۔ تے اگر سرکار گئے نے مسجد حرام خانے کعبے تو لے کے مسجد اقصیٰ تک اور چند سیکنڈ دے اندر براق تے بیٹھ کے گئے نے، تے میرے بھائیو کوئی بھی بشر کسی جہاز تے بے کے بھی اتنی سپیڈ نہ سفر نہیں طے کر سکتا۔ تو علماء کرام فرماندے نے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات نو دکھایا ہے کہ میں اپنے محبوب نو ایہ جا بشر بنایا کہ کوئی بھی بشر میرے محبوب دی بشریت دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر تسی علماء کرام کو سنیا ہوئے گا کہ سرکار پھر سدرۃ المنتہا تے گئے پہنچے، اور سدرۃ المنتہا تے جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس تو اگے گئے۔ کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ کے فرشتے سارے نور نے، کسی نے کوئی شک نہیں کہ فرشتے نور نہیں۔ ہر مسلک والا، ہر عقیدے والا، ہر مذہب والا ایک گل تسلیم کرتا ہے کہ جبریل بھی نور نے، میکائیل بھی نور نے، اللہ دے سارے فرشتے نورانی مخلوق نے۔ اگر اللہ دی ساری نورانی مخلوق پیچھے رہ گئی ہے، سرکار اگے پہ جاندے نے، تو پتہ چلیا کہ کوئی بھی نورانی مخلوق میرے سرکار دے نور دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بلکہ یہ چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین کو پوچھی، اور جبریل نے خود اپنی زبان والے تسلیم کیتا، اعتراف کیتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالت، آقا نے سوال کیتا جبریل دے سامنے۔ جبریل عام فرشتہ نہیں، توجہ چاہنا وا، جبریل امین فرشتیاں دا استاد، فرشتیاں دا امام، اور سب تو زیادہ فرشتیاں چو عظمت والا فرشتہ، جائیں ہر نبی ویکھیا، ہر رسول دی زیارت کیتی۔ میری سرکار نے ایک دن سوال کیتا جبریل امین کو، سرکار نے فرمایا کہ اے جبریل حل ترا ربا کا، کیا تو رب نو ویکھیا؟ سرکار نے عرض کی فرمایا، سوال کیتا کہ جبریل تو میرے کو آنا ہے، اور تیرا گھر اتھے جتے کوئی بھی فرشتہ نہیں رہندا، فرشتیاں جو تیرا مقام آلہ ہے، تیرا مرتبہ درجہ آلہ ہے۔ اور جیڑے کہندے ہیں کہ نبی نور نہیں، سنو بخاری شریف دی حدیث مبارکہ ذمہ داری نال عرض پہ کرنا۔ سرکار نے فرمایا حل ترا ربا کا، اے جبریل کیا تو اپنے رب نو ویکھیا ہے؟ سنو جبریل امین دا جواب، عرض کی قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا بینی
و بینہما ان بینی و بینہ سبعین حجابا، یا رسول اللہ بینی میرے و بینی رب دے درمیان 70 پردے نے۔ سرکار دی بارگاہ چرچ کی تھی، یا رسول اللہ میرے تے میرے رب دے درمیان کتنے پردے نے؟ 70 پردے نے۔ یا رسول اللہ اگر ایک پردہ بھی میں کراس کراں اللہ دی جلال نال میں سڑ کے راکھ ہو جاواں، 70 پردیاں دے وچ رہ کے میں رب کو کلام لے کے انبیاء کرام دے سینے تے اتارنا ماں، آج تک جبریل نے رب دی زیارت نہیں کیتی، 70 پردیاں وچ رہ کے میں صرف رب دی آواز سننا ماں، میں قربان جاواں آمنہ دے لال تو۔ سرکار نے فرمایا شب معراج سدرت منتہا دے رہن والا جبریل امین، میں آکیا جبریل چل میرے نال، عرض کی یا رسول اللہ اللہ دے نور نال میں جل کے راکھ ہو جاواں گا، میرے سرکار اگے جا رہے نے، اور سرکار نے فرمایا کہ کائنات والو میں اپنی اکھاں نال اپنے رب دا دیدار پہ کیتا ہے۔ میرے بھائیو پتہ لگا میرے آقا علیہ السلام دی حقیقت نورانیت تو بھی ماں براوے، کوئی بھی نوری مخلوق سرکار دے نور دا مقابلہ نہیں کر سکتی، کوئی بھی بشری مخلوق سرکار دی بشریت دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ مثلا میرے آقا علیہ السلام نے یوم وصال سوم وصال رکھے روزہ، میری سرکار نہ صبح کھاندے نے نہ شام کھاندے نے، سرکار 24 گھنٹے روزے وچ۔ بخاری شریف اور مسلم شریف دی متفقون علیہ حدیث ہے، سرکار نہ صبح سحری کر دے نے نہ افطاری کر دے نے، 24 گھنٹے نہ کھاندے نے نہ پیندے نے۔ اصحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمل مبارک دیکھیا، اصحابہ کرام نے بھی کھانا پینا چھوڑ دیتا۔ کچھ دنوں تو بعد اصحابہ کمزور ہونے شروع ہو گئے، سرکار نے دریافت فرمایا میرے صحابہ تھوڑے چہرے کمزور، کمزوری دے وجہ کیے؟ عرض کی تھی یا رسول اللہ تسی کھاندے کوئی نو پیندے کوئی نو، اسی بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام دے چہرے تے جلال آیا، آپ نے فرمایا ایوکم مثلی، تھوڑے جو کون ہے میری مثل؟ میں رات دے وقت سونا میں رب دے کولو کھاندا بھی ہاں پیندا بھی ہاں۔ اندے جو پتہ لگیا کوئی بھی بشر سرکار دی بشریت دا مقابلہ کر سکدا، کوئی بھی نورانی مخلوق سرکار دے نور دا مقابلہ کر سکدا۔ یہ تو گل یاد رہ سکتی ہے نا کہ شب معراج جبریل پیچھے رہ گئے، سرکار اگے پہ جاندے نے، اگر میرے آقا نور نہ ہوندے تے سرکار بھی سدرت منتہا تو پیچھے راندے نا۔ اگر سرکار نے بخاری دی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں اپنی اکھاں نال اپنے متھے دی اکھاں نال اپنے رب دا دیدار کیتا ہے۔ تو پتہ لگیا کہ میرے آقا علیہ السلام دی حقیقت اور ہے، یہ میرے آقا دی ایک شان ہے۔ جی میں ایک بندہ ہوئے نا حافظ بھی، ایک بندہ قاری بھی، ایک بندہ عالم دین بھی، ایک بندہ ڈاکٹر بھی ہوئے، ان دے جتنیاں صفات ہوں، یہ میرے آقا علیہ السلام دی صفات نے۔ نورانیت آپ دی ایک صفت کا نام ہے، بشریت آپ دی ایک صفت کا نام ہے، حقیقت نہیں۔ ذات مصطفیٰ دی حقیقت یا رب جاندا یا رب دا رسول جاندا ہے بس۔ تو اس واسطے ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ ہے کہ میرے نبی نور بن کے آئے نے، میرے نبی نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان بشری عطا فرمائیے۔ کیوں عطا فرمائیے؟ تاکہ شان نورانیت اس واسطے عطا فرمائیے تاکہ فرشتے سرکار کو فیض حاصل کر سکیں۔ بشر اس واسطے بنایا ہے تاکہ تسی اور میں سرکار کو فیض حاصل کر سکیے۔ میرے آقا علیہ السلام کاروبار تو بے نیاز نے، آقا شادیاں کرن تو بے نیاز نے، آقا کھان پین تو بے نیاز نے، آقا تجارت کرن تو بے نیاز نے۔ میرے بھائیو سرکار نے شادی بھی کی تھی، سرکار نے تجارت بھی کی تھی تاکہ بشر نو پتہ چل جاوے کہ دنیا کس طرح رانا ہے۔ تو اس واسطے سرکار نے اس کام کیتے نے۔ تو میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور بلکہ نا جی جبریل امین تو پیچھے رہ گئے نا، قرآن پڑھیا نا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، محبوب اتنے قریب ہو گیا جی میں کمان دے 2 سرے نے۔ تو پتہ چلیا کہ سرکار دی ذات اقدس نورانیت بھی نور تو بھی ماں بھراوے، سرکار دی حقیقت ہو رہے۔
نورانیت آپ دی ایک صفت ہے، ذات دی ایک صفت دا نام نور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کنتو کنزن مخفیاً، میں ایک چھپیا خزانہ سی، فاحببت ان اعرفا، کہ میرے محبت پیدا ہوئی کہ میں نے کوئی پہچانے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور وچوں سرکار دے نور نو پیدا فرمایا، سرکار دے نور نو پیدا فرمایا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ دی بڑی مشہور حدیث ہے، اور بڑے کثیر محدثین نے اس حدیث نو نقل کیتا، بخاری دی ہر کتب حدیث کے اندر موجود ہے، اور 12 مرتبہ تواڈے ذہن دے اندر حدیث ہونی ہے، میں پڑھنی ہے، تھوڑا یاد آ جانی ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار دی بارگاہ وچ عرض کر دین، یا رسول اللہ، سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شے نو بنایا؟ میرے آقا نے فرمایا سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نور وچوں میرے نور نو پیدا فرمایا ہے، اور پھر میں رب دی مرضی نال جتھے جتھے رب چاہیا میں سیر کردا رہا۔ اس وقت سرکار نے گنایا کہ زمین بھی نہیں سی، اسمان بھی نہیں سی، چاند سورج ستارے فضامہ کوئی چیز نہیں سی، صرف میری ذات، میرا نور اور ذات خدا سی۔ اس سرکار نے فرمایا۔ اگر ان ذہن چاہے کہ حدیث بھی دس دی ہے کہ اس وقت تک کوئی شے نہیں، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، کوئی چیز نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب دا نور کتھے رکھیا؟ جلے شے کوئی نہیں تو سرکار دا نور پھر کتھے آرام کردا رہا؟ اس دا جواب اس حدیث دے شروع وچ ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جتھے جتھے قدرت الہی اور مشیت الہی سی، میرا نور اتھے سیر کردا رہا۔ بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو حدیث مروی ہے، آپ نے اپنے والد مولا کائنات کو حدیث روایت کی تھی، مولا کائنات اس حدیث دے راوی نے، اور اپنے باپ کو امام حسین اس حدیث نقل پہ کر دینے۔ امام حسین فرمائندے نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا نبی، بے شک اسی نبی دا نور رکھیا، بین یدیا، اپنے سامنے۔ رب فرمائندہ ہے کہ میں اپنے نبی دے نور نو اپنے سامنے رکھیا۔ رب فرمائندہ ہے، راوی نے، سرکار نے حدیث بیان کیتی ہے، روایت پہ کر دینے مولا کائنات تو روایت پہ کر دینے امام حسین، کہ سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نور اپنے سامنے رکھیا۔ کتنے سال رکھیا؟ 70,000 سال رکھیا۔ 70,000 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور وچوں میرے نور نو پیدا فرما کے اپنے سامنے رکھیا، اور سرکار نے پھر فرمایا کہ میرے نور وچوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات بنائیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نور دے 4 حصے کیتے۔ سرکار نے فرمایا پہلے حصے چو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرسی بنائی، پھر قلم بنایا، پھر لو بنایا، پھر چوتھے حصے دے پھر 4 حصے کیتے، وہ تو چند بنایا، سورج بنایا، اس طرح سرکار نے ہر چیز گنائی۔ اور بعد حدیث سے چاہتا ہے نا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا اَوَّلَ خَلْقِ الْقَلَمِ، کہ اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے قلم بنایا ہے۔ بعد کو سنو گے کہ سرکار نے فرمایا کہ سب تو پہلے اللہ نے قلم نو پیدا فرمایا ہے۔ بندہ پریشان ہو جاندہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ نے تو سوال کیتا کہ سرکار نے فرمایا سب تو پہلے میرا نور بنیا ہے، اور بخاری دی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا سب تو پہلے قلم بنیا ہے۔ پھر بندے دے ذہن وچ ایک خلل آ جاندہ کہ یار سب تو پہلے پھر بنیا کی ہے؟ اس دی جواب دے اندر محدثین فرمائندے نے کہ سب تو پہلے سرکار دا نور ہی پیدا ہویا ہے۔ سب تو پہلے اللہ تعالیٰ نے سرکار دے نور نو بنایا ہے، اور قلم سرکار دے نام دے وچوں ایک نام ہے سرکار دا، نون والقلم۔ اور جڑا سورۃ قلم دے اندر اللہ فرمائندہ ہے، بلکہ امام علوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمائندے نے کہ قلم میرے آقا علیہ السلام دے اسماء وچوں ایک قسم ہے، سرکار دا نام ہے۔ اگر جس حدیث سے چاہے نا کہ سب تو پہلے اللہ نے قلم نو پیدا فرمایا ہے، اس تو مراد بھی سرکار دا نور ہے۔ شیخ اکبر فتوحات مکیہ دے اندر آپ فرمائندے نے کہ سب تو پہلے سرکار دا نور بنیا۔ حضرت آدم علیہ السلام دی روح تو پہلے بھی سرکار دا نور بنیا ہے۔ آپ فرمائندے نے اس لحاظ نال سرکار قیامت تک
اور سارے نبیاں دے روحانی باپ نے، سارے روحاں دے روحانی باپ سرکار نے، تھوڑے تے میرے لاجپال نبی نے، کیونکہ آپ تو پہلے کوئی شے نہیں بنی۔ جسم سب تو پہلے بابے حضرت آدم علیہ السلام دا بنیا ہے۔ آپ فرمائیں جسمانی طور باپ نے آدم علیہ السلام اور روحانی طور باپ نے روحاں دے سرکار دی ذات۔ تو میں پہلے عرض کیتا کہ اگر صرف اسی سرکار نو نور تسلیم کریے، بشریت دا انکار کریے، پھر بھی کفر کیتا۔ اگر صرف بشر کہندے رویے نور دا انکار کریں گے پھر بھی کفر ہو جائے گا۔ ہاں اسی کہنے کہ حقیقت مصطفیٰ یا خدا جاندہ یا مصطفیٰ جاندہ ہے۔ تو ساڑھے سرکار نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شان نور دی صفت بھی عطا فرمائیے، شان بشری دی صفت بھی عطا فرمائیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صفت کسی اور نبی نو عطا نہیں فرمائی۔ ہر نبی شان والا، ہر نبی عظمت والا، لیکن میرے آقا علیہ السلام دے بارے چ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، محبوب تین اسی نور بنا کے بھیجیا ہے۔ حضرت آمنہ آپ دی والدہ محترمہ آپ دی گواہی بھی، آپ فرمائیں نے خارج منی نور، بلکہ علماء کرام نے لکھیا کہ جس وقت آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت ہوئی ہے، اس وقت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرمائیں کہ میں شام دے محلات ویکھی اتنی روشنی ہوئی، اتنی روشنی۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ آپ فرمائیں سرکار مسکرائیں تے میرے حجرے چ روشنی آ جاندی ہے، میری گم شدہ سوئی بھی تلاش میں کر لینی، اتنی روشنی ہو جاندی ہے۔ یہ آقا علیہ السلام دی شان نورانیت، نور دی شان ہے۔ تو میرے بھائیو آپ دی ولادت با سعادت 12 ربیع الاول ہے، اختلاف ہے، کچھ کہندے نے 8 ربیع الاول، کچھ کہندے نے 12 ربیع الاول۔ تو اہل سنت و جماعت اور جمہور علماء کرام دا موقف ہے، اور عقیدہ اہل سنت دا بھی یہ موقف ہے کہ میرے آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت 12 ربیع الاول نو ہوئی ہے۔ تو اس میں انہیں نہ کثرت نال آقا علیہ السلام دی ذات گرامی تے درود و سلام پڑھنا ہے، کثرت نال۔ ضروری نہیں کہ تسی رسم و رواج دے مطابق محافل دا انعقاد کرو، کثرت نال درود و سلام پڑھو گے تے تھوڑا یہ میلاد ہی ہے۔ آقا علیہ السلام دا ذکر خیر کرنا یہ میلاد ہے، سرکار دے درود و سلام پڑھنا یہ میلاد ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے وے ہر سال میں اعلان کرنا، اگر اللہ توفیق دے وے تو 12 ربیع الاول نو صبح سحری ٹائم اٹھ کے باوضو ہو کے، بلکہ اگر اللہ توفیق دے وے غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے خوشبو لگا کے اہتمام دے نال درود شریف دا اہتمام کرو اہل خانہ سمیت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس ٹائم کرم نوازیاں فرمائندا ہے۔ تو کثرت نال میرے بھائیو یہ میلاد ہے، تسی کثرت نال اس مہینے دے اندر اپنی زبان نو درود شریف نال تر رکھو اور باوضو ہو کے درود شریف پڑھو، تو سرکار دا فیض ملے گا۔ یہ آقا علیہ السلام دی خوشی ہے۔ اگر ساڑیاں محافل میلاد اس طرح ہو جان کہ جتنے بھی بیان کرنے والے وہ بھی باوضو ہو کے بیان کرن، جتنے سنن والے نے وہ بھی باوضو ہو کے بہن سار ڈانپ کے ادب نال بان، تو یقین کرو پھر کتنا کو روحانی ایک ماحول بن جائے گا۔ تو اسی دا محفلیں جتنا شور برپا کر دینے ہیں، اتنا شور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی آپ اپنی کشف مجوب فرمائندے ہیں کہ جس وقت اللہ دا ولی، یہ میں اللہ دے ولی دی بات پہ کرنا، داتا صاحب فرمائندے ہیں جس وقت اللہ دا ولی ان دی لو اپنے رب نال لگ دی پہ ہوندی ہے نا، رب نالو جی لو لگا کے بیٹھا ہوندا ہے، اور کوئی ان دے دروازے تے دستک دے وے، وہ تلوار مارن نالو زیادہ اس ولی اللہ نو تکلیف ہوندی ہے۔ جس وقت اللہ والا تنہائی اچ بیٹھ کے اپنے رب دے نال اس ذکر و اذکار پہ کردا ہے، رب دے نال عبادت دے اندر محو ہے، داتا صاحب فرمائندے ان دے دروازے تے دستک دینا تلوار مارن نال زیادہ اس ولی اللہ نو تکلیف ہوندی ہے۔ محافل میلاد دے اندر اگر شور اور بے وضو اور ننگے سار، تو ایک رسم ہی ہے نا، رسم نہ بناؤ، باوضو ہو کے آقا دے ذکر چ بیٹھو، پھر ویکھیا جائے کہ تھون کی روحانیت ملدی ہے۔ تو اس مہینے ہر محلے دے اندر، ہر گھر دے اندر خوشی دا سماں ہے، محفل میلاد النبی ہے، ذکر مصطفیٰ خود بھی سنو، ذکر مصطفیٰ خود کرایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سماعت فرما لو، 5 اگست
بروز منگل بعد نماز زور دی نماز تو بعد جامعہ مسجد نقشبندیہ مجددیہ رضویہ ملا مسوم پورا وچ محفل میلاد النبی دا انعقاد ہو رہا جس دے اندر پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید علی سجاد حیدر صاحب آپ خطاب فرمائیں گے. سارے احباب اس محفل دے اندر شرکت فرمایا جے نالے صاحبزادے دی زیارت بھی کریا جی. اللہ تبارک و تعالیٰ سارے توفیق عطا فرمائے.